बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं नजफ़ अशरफ में और हम जा रहे हैं हरम मौला अली अलैहिस्सलाम की जानिब। हम मौला के हरम की जानिब बढ़ रहे थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर एक ग्रीन कलर का कपड़ा इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि दिन को यहाँ पे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, 50 से 55 डिग्री के दरमियान। इस वजह से ज़ायरीन को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए ये इंस्टॉल किया गया है। हम मौला के हरम की जानिब बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2 सिक्योरिटी पॉइंट्स बनाए गए मर्दों औरतों के लिए सेपरेटली। सिक्योरिटी पॉइंट से आगे बढ़ कर हम बिल्कुल अब मौला के हरम के सामने खड़े हैं। अब हम बाबुल फर्ज के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जहाँ से हमने दाखिल होना है मौला के हरम के लिए। कि अब हम दाखिल हो चुके थे मौला के हरम में, जिसके बाद हमने इसमें दुरूद पढ़ा। تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو صلی الله علیک فاطمه صلی الله علیک فاطمه صلی الله علیک ये मौला के सरताब में पहुंच चुके हैं, जहाँ से होते हुए मौला के ज़रिए की तरफ जाएंगे। क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे लाइंस बनवाई गई थी मौला के ज़रिए तक पहुँचने के लिए। تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله यहाँ लाइन से होते हुए मौला के ज़रिए के बिल्कुल सामने पहुँच चुके थे। ایستاده مثل یکو میدونم که रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप ज़्यादा देर यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे। ज़री के पास भी आपको ज़्यादा देर खड़ा नहीं होने दिया जाता था। बस जितनी दुआएं मांगनी थी वो मैं ज़री तक पहुँचने से पहले मांग चुकी थी। ज़री के करीब जाके बस ज़री को सलाम किया और फिर हम यहाँ से निकल गए। که نوکرتم الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی नेक्स्ट डे हम इतराफ़ की ज़ियारत के लिए निकल गए। अब हम यहाँ वादी सलाम पहुँच चुके थे। वादी सलाम दुनिया का कदीम तरीन कब्रिस्तान है और सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पे करोड़ों कब्रें मौजूद हैं। रिवायात के मुताबिक यहाँ हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है। इसके अलावा कुछ और रवायात में आया है कि यहाँ 40 से 70 हज़ार अम्बिया मदफून है। سبحان الله از لحظه ورود سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود अब हम मस्जिद हनाना पहुँच जाए थे। मस्जिद हनाना की इस्लाम के अंदर एक सिर्फ बहुत फजीलत है। यहाँ पे 2 बड़े वाक़यात हैं जो कि डिटेल में आगे हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं जो इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आगे क्लिप्स ऐड कर दिए हैं। روی لبها نور و قدر و کوثر و طاها ذکر نور अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये कोफा की मस्जिदों में से एक मस्जिद है, मस्जिद हनाना। मस्जिद हनाना ये वो मस्जिद है जिसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों से तामीर किया और जल्दी घरों पे नमाज का रिवाज भी शामिल है। ये मौला ने अपने हाथों से इस मस्जिद को तामीर किया था और 21 रमज़ान को जब मौला अली अलैहिस्सलाम का जनाजा मस्जिद कोफा जब मौला का घर है जहाँ भी आप ज़ियारत भी करेंगे, वहाँ से रजब की तरफ वादी सलाम की तरफ ले जाया जा रहा था, तो यहाँ से गुजरा था तो इस मस्जिद के मीनार ने झुक के मौला को सलाम किया था। तो
تو آج بھی اس کا مینار دیکھیں گے تو ہلکا سا ٹیڑھا ہوا ہے اور آج بھی وہ ویسے ہی سلام کرتے ہیں۔ اور دوسری اس مسجد میں یہ ہے کہ یہاں پہ ایک رات کے لیے 11 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا۔ اندر زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا جب یہاں سے کوفہ آئے تھے کربلا سے، اور اسی جگہ پہ اسی مسجد میں ایک رات کے لیے سر رکھا گیا۔ اور اس مسجد کی بہت بڑی فضیلت ہے، جہاں بھی آپ زیارت کے لیے جائیں وہاں کی 2 رکعت نماز ہدیہ ہوتی ہے، اور یہ وہ مسجدوں میں سے ہے کہ اس مسجد کی 2 رکعت نماز ہدیہ ہے۔ آپ ابھی نماز مغربین پڑھیں گے تو نماز مغربین پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز مسجد حنانہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، جیسے آپ نماز فجر پڑھتے ہیں اسی طریقے سے۔ اور سلام کریں، زیارت کریں، ابھی نماز کا ٹائم ہے اس لیے جلدی تھوڑی سی کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ علی فاطمه ایستاده مثل کوه میدونم که راز شهادت این اشکا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا میل پڑھیں، اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار، اور اگر مہینے میں ایک بار بھی نہیں معصوم فرماتے ہیں سال میں ایک بار، اور اگر کوئی سال میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتا تو معصوم فرماتے ہیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دعائے کمیل ضرور پڑھیں، کیونکہ دعائے کمیل جب پڑھیں گے تو اس کا جب آپ اردو ترجمہ پڑھیں گے دعائے کمیل میں جتنی شان ہوئی دعائے کمیل میں ہوئی ہے کسی اور دعا میں نہیں۔ توحید کے بارے میں امام نے شان توحید بیان کی ہے، اور جناب کمیل بڑے عظیم صحابی جیسے مولا کے وہ الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگی مادر سایه روی سرمی صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگی مادر سایه روی سرمی صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه قبولیت زیارات در صلوات۔ ابھی جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد سہلا۔ دنیا میں کچھ ایسی مساجد ہیں جو سب سے عظیم ترین مسجد نبی، مسجد الحرام، مسجد سہلا، مسجد طیبہ، یہ ان مساجد میں آتی ہیں، جیسے مسجد طیبہ اس کے بعد مسجد طیبہ آئیں گے، اس کے بعد بتاؤں گا۔ یہ مسجد سہلا جو ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ 1.25 لاکھ انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، اور اسی جگہ پہ ہی ہر امام نے آ کے نماز پڑھی، ہر امام نے بھی اس مسجد میں نماز پڑھی ہے، ہر نبی نے بھی اس مسجد میں آ کے نماز پڑھی ہے۔ اس وقت مسجد کی جو تعمیر ہوئی تھی، یہ جو مسجد کا آغاز ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، جب طوفان نوح آیا تھا ان کے دور میں ایک ضعیفہ عورت تھی جس کا نام تھا سہلا۔ وہ واقعات ہیں، آپ تقریباً آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک ضعیفہ جو تھی روزانہ حضرت کے پاس جاتی تھی اور جا کے کہتی تھی کہ اللہ کے نبی وہ طوفان کب آئے گا، تو میں نے آپ کی کشتی پہ سوار ہونا ہے، تو آپ نے کشتی بنائی ہے، تو حضرت ان سے کہتے ہیں کہ جب طوفان آئے گا میں بتا دوں گا اور اپنی کشتی پہ سوار کروں گا۔ پھر وہ آتی ہیں، پھر حضرت ان سے جواب دیتے ہیں کہ میں تمہیں بتا دوں گا، تو اپنے گھر میں رہو، اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، کوئی گھر میں نہیں، وہاں پہ جب طوفان آ گیا اور طوفان آنے کے بعد طوفان تھم گیا، طوفان تھمنے کے بعد پھر دوبارہ ایک دن گھر سے باہر نکلی تو حضرت نوح کے پاس آ کے کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی کیا وہ طوفان نہیں آیا؟ تو حضرت نوح نے کہا کہ کیا تم بچ گئی ہو، کیا تم نے طوفان نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہاں ایک دن کچھ بارش کے چند بوندیں گری اور تو کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ ضعیفہ وہ عورت بچی کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کی زبان پہ یقین کر لیا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔
کیونکہ اسے پتا تھا کہ وقت کی حجت نے کہا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا اور وقت کی حجت سے اسے کچھ نہیں ہونے دیا. تو یہی درس ملتا ہے کہ جو اپنے وقت کے امام وقت کے حجت کی بات پہ یقین کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کا امام بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام ہمیں دیکھ نہیں رہے, ہماری باتیں نہیں سن رہے. ہماری آخری حجت وقت کے امام ولی العصر امام زمانہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تم رات کو سو تو مجھ سے باتیں کر کے سویا کرو, اپنے گلے شکوے اپنی باتیں میرے ساتھ کیا کرو. جب آپ ان کی بات پہ یقین کر لیں گے تو کائنات کی مصیبتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, دنیا کا کوئی نقصان آپ کو کچھ نہیں. تو اس مسجد کے اعمال تو بہت سارے, اگر سارا دن بھی کرتے رہیں تو اعمال کم ہے. تو جو مین ہے مقامی امام زمانہ علیہ السلام ہے, مقامی امام صادق محمد ہے, مقامی امام زین العابدین ہے, اور کچھ انبیاء کے جو مین مقام ہے وہاں پہ جا کے اور 2 رکعت نماز مسجد سہلا, یہ لازمی آپ نے پڑھی ہے. 2 رکعت نماز مسجد سہلا وہ لازمی پڑھیے, اور اس کے بعد چند مقامات پہ آپ لوگوں جس مقام پہ بھی پڑھیں اس ہستی کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے. امام زمانہ پہ پڑھیں, امام زمانہ پڑھنی ہے. اگر امام شافعی علیہ محمد پہ پڑھیں تو تمہیں ہدیہ کرنی ہے, کسی نبی کے مقام پہ پڑھ رہے ہیں تو تمہیں ہدیہ کرنی ہے. تو کوشش کیجیے کہ جلدی 45 منٹ نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشق‌ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشق‌ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو میدونم که راز شهادت این اشکا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا. میرے لب پر ذرا آنے تو دو حیدر, میرے لب پر ذرا آنے تو دو, داد پھر مجھ کو تمہارا دل اگر مانے تو دو حیدر, میرے لب پر ذرا آنے تو دو, ہوش میں آ جائے گی فوراً سپاہ بد صفات, ہوش میں آ جائے گی فوراً سپاہ بد صفات, تم محبان علی کو جوش میں آنے تو دو مدحت حیدر, میرے لب پر ذرا آنے تو دو, اور خود بخود پھرتے نظر آئیں گے طوفانوں کے رخ, خود بخود پھرتے نظر آئیں گے طوفانوں کے رخ, تم فضا میں پرچم عباس لہرانے
حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو، کون رویا کون سویا سب پتہ چل جائے گا، کون رویا کون سویا سب پتہ چل جائے گا، تم شب ہجرت کا قصہ ہم کو دہرانے دو، کربلا وچ جو گئیاں، کربلا وچ جو گئیاں، دو مدینے رہ گئیاں، میاں ساریاں آدیاں ماریاں میاں ساریاں۔ اطراف کی زیارات سے واپس آ چکے تھے۔ اس کے بعد ہوٹل میں نوحہ خوانی اور منقبت کا اہتمام کیا گیا، جس کے بعد لنگر تقسیم ہوا۔ میری باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔